براہ راست آپ کو لے چلیں گے جہاں وزیر اعظم عمران خان پی ایچ اے آفیسر پی ایچ اے اپارٹمنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بلکہ ان کے اوپر کنسٹرکشن ہی نہیں شروع ہوئی تھی، وہ آپ نے 3.5 سالوں میں کمپلیٹ کیے ہیں، تو میں آپ کو اس کی اپریسیشن کرتا ہوں۔ میں ابھی وہ جو آپ کا I-16 میں پروجیکٹ ہے وہ دیکھا ہے، وہاں بلاک آف فلیٹس ہیں، اور یہ ابھی میں نے اوپر سے بھی دیکھا ہیلی کاپٹر سے۔ اس کے لیے پاکستان میں اس گھروں کے لیے بہت شارٹیج ہے، اور شارٹیج کی وجہ کیا آ رہی ہے کہ جو اگر آپ کے پاس کیش ہے تو آپ گھر لے سکتے ہیں۔ اب تک تو یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے بینکوں کے ذریعے آپ قسطوں کے اوپر گھر لے سکیں، کیونکہ بینکس پاکستان کے اندر عام آدمی کے لیے بینکس قرضہ ہی نہیں دیتے تھے۔ اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ ایک قانون تھا جو بڑی دیر 30 سالوں سے پھنسا ہوا تھا، جس کو فور کلوجر لا کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بینکس کو سیکیورٹی نہیں تھی کہ اگر وہ پیسے دیں گے تو وہ اگر قسطیں نہ مل سکے تو ان کا پیسہ واپس آ سکتا ہے۔ تو وہ ہمیں تقریباً 2.5 سال لگے وہ قانون عدالتوں سے پاس کرتے ہوئے، اور وہ جب قانون پاس ہوا پھر ہم نے بینکوں کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے پھر بینکوں کو کہا کہ ٹرین کریں اپنے لوگوں کو، کیونکہ بینکوں میں ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ جب چھوٹا آدمی آتا ہے لون لینے کے لیے تو بینک کے سٹاف کی ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ اس کو سروس کر سکے۔ تو وہ آہستہ آہستہ وہ ٹریننگ ہوئی، اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ اب تک 124 ارب روپے کے بینکوں نے پچھلے چند مہینوں میں 8-9 مہینے میں چند پروجیکٹس اپروو کر چکے ہیں، اور جس میں 40 ارب روپیہ ڈسبرس کر چکے، یعنی دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے۔ اور گورنمنٹ مدد کر رہی ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ میں، ہم سبسڈائز کرتے ہیں، ہم انٹرسٹ ریٹ کو سبسڈائز کرتے ہیں، تاکہ اگر میں تنخواہ دار ہوں تو مجھے اپنے گھر کے لیے جو میں کرایہ دیتا ہوں اسی کو میں بینک کو قسطیں دے دوں، تو بجائے کہ میں کرایہ دیتا رہوں میں قسطیں دوں اور گھر میرا ہو جائے، یعنی اپنا گھر بن جائے۔ تو یہ پاکستان میں کانسیپٹ نہیں تھا۔ دنیا کے اندر جو مورگیج فائنینسنگ ہوتی ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، وہ 80% سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر 0.2% صرف ہاؤسنگ فائنینسنگ تھی۔ تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بہت بڑا ایک المیہ تھا کہ تنخواہ دار طبقہ اپنے گھر ہی نہیں بنا سکتا تھا، اور بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو آج ہم نے بینکس کے ساتھ مل کے وہ بھی آسانی پیدا کر دی ہے، اور دوسری میں جس طرح بھی ہاؤسنگ منسٹری کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ان کے لیے یہ آپ نے جو شروع کیا ہے، اب یہ جو آپ نے کہا کہ 88,000 یونٹس بن رہے ہیں اس وقت، یعنی یہ شروعات ہیں، اور 88,000 یونٹس جو میں نے ڈیٹس دیکھی ہیں، کئی زیادہ تر 2022 میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ 2022 کے اندر یہ جو یونٹس کمپلیٹ ہوں گے، یہ پھر گورنمنٹ سرونٹس کے لیے ان کو موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہاؤسنگ ہے وہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس سے وہ سارے ملک کی اکانومی اٹھا دیتی ہے، کیونکہ ہاؤسنگ کے ساتھ کم از کم 30 انڈسٹریز اٹیچڈ ہیں، کہ جب ایک گھر بننا شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سیمنٹ ہے، دروازے ہیں، لاکس ہیں، سینیٹری فٹنگز ہیں، مختلف انڈسٹریز۔ تو اس لیے جو ہاؤسنگ ہے اکانومی کو سب سے زیادہ ڈرائیو ہاؤسنگ کرتی ہے، اور یہ جو ہماری ماشاءاللہ یہ جو ہاؤسنگ کے اندر جو پچھلے 2 سالوں میں جو ایک بہت بڑی بوم آئی ہے،
جس کی وجہ سے ہماری ریکارڈ ہوئی ہیں سیمنٹ کے بھی سیلز اور جو سٹیل کی بھی سیلز ہوئی تھی وہ اب تھوڑی نیچے آئی ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی بدقسمتی سے یہ جو سپر کموڈٹی سائیکل آیا ہے پچھلے کرونا کی وجہ سے ایک سال میں ساری قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود اس وقت پاکستان میں کنسٹرکشن کی بوم ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی حالیہ میں ابھی ورلڈ بینک نے کنفرم کیا کہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی, جس ریٹ کے اوپر پاکستان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے, آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ 5.037% تھی, جو کہ کرونا کے دور میں بہت تیزی سے, یعنی اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی ہے. یہ مجھے احساس ہے کہ اس کی جو مہنگائی کی وجہ سے ہمارا خاص طور پہ تنخواہ دار طبقہ ابھی مشکلوں میں ہے, لیکن دوسری طرف جو ہمارا مزدور ہے, کیونکہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, مزدوروں کی 40 سے 60% کی ان کی بھی جو آمدنی وہ بڑھی ہے. سب سے زیادہ فائدہ کسانوں کو ہوا کیونکہ ہمارا ماشاءاللہ تقریباً 1400 ارب روپیہ اضافی دیہاتوں کے اندر گیا ہے, کیونکہ یہ ہماری 5 فصلوں کے اندر ریکارڈ سیلز ہوئی ہے اور ان کو قیمت بھی کسانوں کو ریکارڈ ملی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دیہاتوں کے اندر جن سے زیادہ غربت ہوتی تھی ادھر اس وقت فائدہ ہوا ہے. اور یہ ورلڈ بینک کی سروے میں شو کرتا ہے کہ کرونا کے باوجود جو 4 انڈیکیٹرز ہیں ورلڈ بینک میں, ان چاروں انڈیکیٹرز میں پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے. تو وہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ کنسٹرکشن کی ہم نے جو کرونا کے دور میں ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بند نہیں ہونے دیا, اور دوسرا ہم نے اپنے دیہات میں پوری مدد کی اپنے کسانوں کی. تو ادھر بھی کسانوں کا بھی فائدہ ہوا, کنسٹرکشن میں لوگوں کو روزگار بھی ملا, اور پھر ہماری جو انڈسٹری ہے اس کی ہم نے پوری مدد کی, ایکسپورٹ انڈسٹری کی. تو اللہ کا شکر ہے آج ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہیں, ہمارے جو باہر سے ریمیٹنسز ہیں, ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی ریکارڈ ہیں, ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہے. اس کا کیونکہ اکانومی اٹھ رہی ہے تو ٹیکس کلیکشن بھی ریکارڈ ہے. اور جو آگے پاکستان کا فیوچر ہے انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک صحیح ڈائریکشن میں چلا گیا, جو کہ بلومبرگ جو ہے وہ ساری دنیا کی اکانومیز کو ان کا جائزہ لیتا ہے, ان کی رپورٹ شائع کرتا ہے. تو بلومبرگ کے مطابق پاکستان کی جو اگلے 10 سال ہے وہ اکانومی کی ٹریجیکٹری, یعنی اس کا جو راستہ وہ ٹھیک نکل گیا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کا اس وقت جو معاشی حالات ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوتے جائیں گے. میں آخر میں پھر ہاؤسنگ منسٹری کو داد دیتا ہوں کہ یہ اپنے 3 سال کے اندر یہ جو 11-12 سال کا پروجیکٹ سٹال ہوا تھا یہ کمپلیٹ کیا, لوگ اپنے گھروں میں موو کیے ہیں. اور وہ جو I-11 کے اندر بھی جو میں نے ابھی دیکھے ہیں آپ کے 1500 جو یونٹس آپ نے بنائے ہیں وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو آپ نے اس سال میں ٹوٹل یونٹس 88,000 آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں, وہ انشور کرے ہاؤسنگ منسٹری کہ وہ اب ٹائم پہ ہوں, تاکہ لوگ جو اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو بھی موقع ملے اپنا گھر, اپنی چھت اپنی ہو, بجائے کہ وہ کرائے کے گھروں میں رہیں. تو اس پہ بھی چلے, اور پھر جو مزید آگے پروجیکٹس ہم بنا رہے ہیں, تاکہ ہمارا میری جو خواب ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو آسانی سے اپنا گھر لینے کا ان کو موقع ملے. تو گورنمنٹ ان کی پوری مدد کرے, اور پھر جو ہماری منسٹریز ہیں وہ بھی اپنے جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو ان کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے لیے آسانی سے ان کی جو قسطیں آسان ہوں, یعنی کہ جو وہ کرائے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اسی کرائے کو قسطوں میں چلے جائیں, اور پھر وہ جب قسطیں یعنی مارگیج فائنینسنگ جسے کہتے ہیں, اس سے پھر اپنا گھر بھی ان کا اپنا ہو جائے. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد میں PHA آفیسرز ریزیڈنشیا منصوبے کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کورونا کے باوجود ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. یہاں